السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے کویشچن نمبر 2 لانگ کویشچن چیپٹر 1 کا پاکستان کی نظریاتی اساس کا دوسرا سوال ہے۔ نظریہ پاکستان کے عناصر بیان کریں۔ ایلیمنٹس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ نظریہ پاکستان ہے کیا؟ پاکستان بننے کی وجہ کیا تھی؟ پاکستان کیوں بنا؟ پاکستان بننے کے لیے سب سے پہلا جو نظریہ پیش کیا گیا تھا، مین مقصد جو تھا، امپورٹنس جو تھی وہ یہ تھی کہ مسلمان جو تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ آزادی سے ایک الگ ایسی ریاست بنائے جہاں پر وہ اپنے اسلام کے اصولوں پر مبنی اپنی زندگی کو ڈھال سکیں، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق آزادانہ زندگی کو بسر کر سکیں۔ پاکستان بننے کے پیچھے یہ ایک آئیڈیالوجی تھی، ایک نظریہ تھا۔ اس میں آپ بتایا جاتا ہے کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلامی نظریہ حیات پر رکھی گئی، ٹھیک ہے۔ نظریہ حیات کہتے ہیں پوری زندگی، اسلامی نظریہ حیات یعنی کہ اللہ اور اسوہ رسول، اسوہ حسنہ کی بنا پر رکھی گئی کہ اصولوں کے مطابق وہ کیا تھے؟ وہ یہ تھے کہ عقائد، عبادات، قانون کی حکمرانی، اخوت و مساوات اور عدل و انصاف نظریہ پاکستان کے عناصر ہیں، یعنی کہ اس کے ایلیمنٹس ہیں۔ پاکستان بننے کی مین وجوہات یہ تھی۔ عقائد، سب سے پہلے ہم پڑھیں گے، ہمارا پوائنٹ ہے عقائد کا۔ عقائد میں توحید و رسالت، آخرت، ملائکہ اور الہامی کتابوں پر ایمان لانا شامل ہے۔ مطلب یہ کہ عقیدہ توحید، عقائد میں ہمارا سب سے پہلے آ جاتا ہے عقیدہ توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے رسالت کہتے ہیں تمام نبیوں اور رسولوں، یعنی کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، ایز اے ٹائم بینگ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، تو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے اور کتابیں نازل فرمائی۔ ملائکہ اردو لغت کا ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے فرشتے۔ اور الہامی کتابوں مطلب کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں پر نازل کی، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید، ٹھیک ہے جی، پر ایمان لانا شامل ہے۔ ان سب کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ عقائد کے مجموعے کو، یعنی کہ اس کی مجموعہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کی کلیکشن کو، جس کو ہم جمع کر لیتے ہیں، ان سب کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ عقائد کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو انسان ان تمام باتوں پر ایمان لے آیا، جس نے ان باتوں کو مان لیا، ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا؟ اپنا ایمان پختہ کر لیا، یعنی کہ وہ ایمان لے آیا۔ عقیدہ توحید سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، یعنی کہ خالق بنانے والا اور اس کا مالک ہے، اور وہ واحد اور یکتا ہے، یعنی کہ وہ ایک ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اس میں آپ سب سے زیادہ بیسٹ، اگر آپ کیا کہتے ہیں اسے، قل ھو اللہ، سورہ اخلاص کی جو آیات ہیں، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی کہ ہمارا اللہ جو ہے اپنے نبی سے یہ اس پر وحی نازل کر رہا ہے، یہ آیت اس کو اس آیت میں اپنے یہ بتا رہا ہے اس کو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں آپ نے متعدد جگہ پر، یعنی کہ ڈفرینٹ مقامات پر، بہت ساری مقامات پر آپ نے یہ پڑھا ہوگا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر ظاہر اور پوشیدہ چیزوں کے بارے میں، انسان کے دلوں کا حال بھی اللہ جانتا ہے، پر اللہ قادر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 میں، یعنی کوئی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی وضاحت بیان فرماتے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفۃ، یعنی کہ اس میں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، یعنی کہ دنیا بنانے سے پہلے انہوں نے میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ نائب کے مطابق نائب کہتے ہیں، یہ عربی لغت کا ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ریپریزنٹیٹیو، یعنی کہ کسی چیز کو شو کرنے والا۔ نمبر 2، اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ڈپٹی بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کے مطابق انسان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نائب کی ہے، یعنی کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک ڈپٹی ہے، یعنی کہ اس کا ایک ریپریزنٹیٹیو ہے۔ لہٰذا مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنا ضروری ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اگر ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اگر ہم کلمہ توحید پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں اس بات پر یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات، یعنی کہ اس کے بتائے ہوئے طریقے جو ہیں، زندگی گزارنے کے اصول جو ہیں، ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے اور انسان کے نائب ہونے کے عقیدے سے خود بخود یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان اپنی طاقت کی حد تک عمل پر قادر ہے۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات بنائی ہیں انسان سے پہلے. جنوں کو بنایا، بشر، ہر چیز، ایون چیونٹی کو بنایا، لیکن جانوروں کو بنایا، جنوں کو بنایا. لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ، سب سے زیادہ طاقتور وہ ایک ایسی مخلوق بنائی جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی، سمجھ بھی دی، اور اس کے ہر اعضاء جو ہیں وہ مکمل دیے. ٹھیک ہے، طاقتور اس کو بنایا. لیکن اصل قدرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، انسان اپنی طاقت کے مطابق عمل کرے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے. یعنی کہ وہ عمل کرے اس اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی ہم ایکسپیریمنٹ کریں، ایکسپیریمنٹ سے مراد ہم کوئی چیز بنانا شروع کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اس میں اپنی تمام جو اس کے اندر ہم اپنی پوری طاقت لگا دیتے ہیں. ہم اسے کام پورا مکمل کرنے کے لیے اپنی پوری پاور لگا دیتے ہیں، پیسہ لگا دیتے ہیں. اینڈ پہ جو اس کا رزلٹ ہے اس کا پھر بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ہم نے بنایا ہے اس کا رزلٹ جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر ثابت ہو. عقیدہ رسالت کا مطلب دوسرا اس کے اندر پوائنٹ آ جاتا ہے رسالت. ٹھیک ہے، عقائد میں پہلا پوائنٹ تھا توحید، دوسرا آ گیا رسالت. رسالت ہے تمام رسولوں پر ایمان لانا، تمام نبیوں پر ایمان لانا. دائرہ اسلام میں آنے کے لیے لازم ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے. مطلب یہ کہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ایک نبی پر یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اسلام لے کر آئے ہیں تو آپ حضرت موسیٰ کو نہیں مان لیں. اعوذ باللہ. آپ نے اگر آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو آپ کو تمام انبیاء کرام، تمام نبیوں، تمام پیغمبروں پر ایمان لانا لازم ہے. ٹھیک ہے جی، اور کسی اعتبار میں بھی اس میں شک و شبہ نہ کیا جائے. قرآن مجید اور اسوہ رسول کو سرچشمہ ہدایت ماننا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرے آخری نبی کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آخری پیغمبر ہے، مہر لگا دی. اور قرآن مجید آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی بھی کتاب جو ہے وہ نازل نہیں ہوگی. اس سے پہلے والی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اس پر سرچشمہ ہدایت ماننا. یعنی کہ آنے والی تمام تر نسلیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور قرآن مجید کے ذریعے ہی اب تا قیامت اپنی زندگیوں کو ڈھال سکتے ہیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول اور آخری نبی ماننا، اور یہ ایمان رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. عقیدہ رسالت کا لازمی جز یہ ہے، یعنی کہ حصہ، جو اس کا مطلب ہوتا ہے حصہ، اس کا پوائنٹ. اور جو اس کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ہمارا تیسرا پوائنٹ آ جاتا ہے پلرز آف اسلام، ارکان اسلام. یعنی کہ عبادات. عبادات میں ارکان اسلام جو ہیں وہ ہمارے کتنے ہیں؟ پہلا ہمارا ہے توحید، اس کے بعد آ جاتا ہے نماز، پھر آتی ہے زکوٰۃ، روزہ، حج. ٹھیک ہے، توحید اور رسالت اسلام کا پہلا رکن ہے. یعنی کہ سب سے پہلے اس دائرہ اسلام میں آپ داخل ہوتے ہیں کہ اس سے پہلے ایلیمنٹ پلر جو ہے وہ آپ اس کو کور اپ کرتے ہیں، توحید. نمبر 2 آپ آ جائیں نماز. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے. نماز جو ہے وہ برائی سے بچاتی ہے. نماز آپ کو مسلمان ہونے کا اصول بتاتی ہے. نماز کو مقررہ اوقات کے مطابق ادا کرنا فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات کار مقررہ پر ہی ادا کرنا فرض ہے. دراصل نماز قائم کرنا، دین اسلام کا قائم کرنا وہ نمونہ ہے جس کا مظاہرہ ہر روز ہوتا ہے. دن میں 5 دفعہ ہوتا ہے. دن میں 5 دفعہ ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اور کچھ لوگ فجر کے بعد کے ٹائم میں اشراق بھی پڑھتے ہیں. اور جو اللہ کے نیک انسان ہیں، اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتا ہے، وہ آدھی تہائی رات کے حصے میں جو ہے وہ تہجد کی نماز بھی ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایسا ہی نظام پورے معاشرے میں قائم ہونا چاہیے. مطلب یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بتائے ہیں اس پر ہر کسی کو عمل کرنا چاہیے کھلے دل کے ساتھ. اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے. نماز جو ہے وہ بدنی عبادت ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح زکوٰۃ کیا ہے؟ مالی عبادت ہے. یعنی کہ آپ اپنے مال کو صاف پاک کر لیتے ہیں. آپ اپنے مال میں سے کوئی تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ غریبوں میں بانٹتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پیسہ ہے، یعنی کہ وہ جو آپ کی کوشش ہے، یہ تمام معاشرے میں انفرادیت قائم نہیں ہوتی. سب لوگ یکساں رہتے ہیں مل جل کر. یعنی کہ دولت جو ہے وہ صرف چند ہاتھوں میں اکٹھی نہیں رہتی، یہ کیا کرتی ہے کہ گردش کرتی رہتی ہے. اسلام کے معاشی نظام کے مضبوطی کا ذریعہ ہے
ٹھیک ہے. معاشرتی کہتے ہیں معاشی نظام کہتے ہیں ہمارے سوشلزم ہے ہمارا، ایک دوسرے کے ساتھ میل جول جو ہے وہ ایک مضبوط بناتا ہے. ہم لوگوں میں، ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ ایک دوسرے اس مسلمان بہن بھائیوں میں قوت و مساوات کا درجہ اس سے درجہ بھی بڑھتا ہے، لوگوں کی آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے. زکوٰۃ کے نظام سے دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہونے کے بجائے گردش کرتی رہتی ہے اور معاشرے کے غریب طبقے یعنی کہ غریب حصہ جو ہے تک پہنچ جاتی ہے. چوتھا رکن روزہ ہے. تمام عبادات کی طرح روزہ بھی فرض کا بہترین اظہار ہے اور بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان قربت کہتے ہیں محبت کا اظہار ہے. حج اسلام کا 5واں رکن ہے جو صاحب استطاعت یعنی کہ جو امیر لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے زر دیا ہے، پیسہ دیا ہے، ان کو طاقت دی ہے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ حج کا رکن جو ہے وہ ادا کرنا ان پر فرض ہے. حج کے موقع پر اللہم لبیک کی پکار مسلمانوں کے اتحاد اور بھائی چارے کی ایسی مثال ہے جو دنیا بھر میں نظر نہیں آتی. یعنی کہ یہ ایک میدان عرفات میں تمام لوگ، چاہے وہ کالا ہے، چاہے وہ گورا ہے، سب جو ہیں وہ چاہے امیر ہے، غریب ہے، سب ایک ہی اللہ کے آگے جو ہیں وہ سر سجدہ سجود ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارا دوسرا پوائنٹ آ جاتا ہے قانون کی حکمرانی، رول آف لا. اگر آپ میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ اسلام سے پہلے جو حالات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کہ لوگ جو تھے، اگر کوئی امیر جو ہے وہ غلطی کرتا تو اس کو معاف کر دیا جاتا، اور اگر کوئی بیچارہ غریب کسی اس سے کوئی وہ قانون کی خلاف ورزی کرتا تو اس کو پکڑ لیا جاتا، اس کو جکڑ لیا جاتا. یہ کیا تھی؟ معاشرے کی بد امنیاں تھیں. قانون کی حکمرانی جو ہے وہ سب لوگوں پر ایک جیسے ہی صادر ہونی چاہیے. قانون کی حکمرانی اسلام کے نظام کی اہم خوبی ہے. اس کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ قانون کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کہ قانون جو ہے اس کے بارے میں سچ اور جھوٹ کی گواہی، یعنی کہ اس کی سزا اور جزا کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. قرآن و سنت اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قانون کی بنیاد ہیں. یعنی کہ آپ نے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے اور قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اس فیصلے کو سر انجام دیں گے. بادشاہ اور غلام بھی اس قانون کے سامنے برابر ہیں. یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے نظام کی جمہوریت کی روح موجود ہے. حکمرانوں کے باہمی مشورے کے ذریعے فیصلوں کو پابند کر کے جمہوریت کی مہر لگا دی گئی. شرط یہ ہے کہ تمام تر فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں. اس کے بعد آگے ہمارا 4تھ پوائنٹ ہے اخوت و مساوات، ایکویلٹی آف بردرہڈ. اسلامی معاشرے میں اخوت و مساوات کو خاص اہمیت حاصل ہے. مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اس میں اخوت و مساوات مثالی تھی. آج بھی اسلامی معاشرے میں اخوت و بھائی چارے اور مساوات کا تقاضا کرتا ہے، جو موخات مدینہ میں نظر آتی ہے. اسلام سے پہلے اس اصول کی شدید کمی تھی. لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن بیٹھے تھے. لیکن مدینہ کی ریاست کے وجود آنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد پر عمل کرتے ہوئے یتیموں، بیواؤں اور نادروں پر شفقت کرنے کی تلقین کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتایا اور لوگوں کو آپس میں محبت سے رہ سکیں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ آپس میں محبت سے رہ سکیں اور معاشرے میں بھائی چارے اور مساوات کی فضا قائم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ خیرات کے نظام کو واضح کیا اور سود کو حرام قرار دیا، کیونکہ اسلام میں دوسروں کے استحصال یعنی کہ لوٹ مار بہت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اخوت اس بات کا درس دیتی ہے کہ آپس میں برادرانہ تعلقات قائم ہونے چاہیے، کسی کے حقوق نہ چھینے جائیں اور نہ ہی کوئی کسی کمزور پر ظلم کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور وہ اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، اس کی غیبت نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کینہ اور حسد سے باز رہنے کا درس دیا. لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اتفاق سے رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں. اسلامی معاشرے میں اخوت و بھائی چارے کی مقام حاصل ہے جہاں مساوات پر زور دیا گیا ہے. اقبال کے الفاظ ہیں، علامہ اقبال کا شاعر مشرق اس میں فرماتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نیاز. کیونکہ اسلام میں اونچ نیچ کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام نے ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جس میں غریب اور امیر سب ایک جیسے ہیں، کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہے، یعنی کہ کوئی کسی سے زیادہ افضل نہیں ہے، سب برابر ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا ہے، لوگوں بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے.
آگاہ رہو، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر، اور کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت کا معیار کس پر ہے؟ تقویٰ پر ہے، یعنی کہ اس کی پرہیزگاری پر ہے۔ اسلام تو نام ہی مساوات کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شخص برتر نہیں۔ اگر کوئی بڑا ہے تو اچھے اعمال کی بنا پر بڑا ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیں مسجد میں کوئی شخص افضل نہیں، سب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے حضور کسی کو برتری حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مساوات انسانی نسل انسانی کا درس دیتے ہوئے سورۃ الحجرات میں یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کی شناخت کر سکو، تاکہ تم لوگوں کی پہچان ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ متقی ہے۔ نمبر 5 لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارا عدل و انصاف، جسٹس اینڈ ایکویلٹی۔ عدل و انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ معاشرے میں ہر کسی کو اس کا حق ملے۔ جہاں پر انصاف پر مبنی معاشرہ ہوگا وہاں معاشرے کی دوسری خرابیاں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی، کیونکہ اس طرح کوئی کسی کا حق جو ہے وہ غصب نہیں کر سکتا، کوئی کسی کا حق نہیں لوٹ سکتا۔ سزا کے خوف سے کوئی بے ایمانی یا ناانصافی کا مرتکب نہ ہوگا، یعنی کہ ناانصافی نہیں کرے گا۔ طلوع اسلام سے پہلے اس قسم کی بے ایمانی کی طاقتور کو سزا نہ دینا جبکہ کمزور کو سزا دینا عام تھا، لیکن اسلام کے عدل و انصاف کا بول بالا ہوا۔ معاشرے میں عدل و انصاف کی بنیاد فضا قائم ہوئی اور مسلمان معاشرے میں انصاف کا ایک اہم ضرورت بن گیا۔ عدل و انصاف کی ضرورت زندگی کے ہر شعبے میں ہے۔ عدل و انصاف کے نفاذ کو ممکن بنانا عدالتی نظام کا ذمہ دار ہے۔ اگر عدالتیں آزاد ہیں تو اس کا مطلب وہ فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں، قرآن رسول اللہ علیہ وسلم کی قرآن اور سنت کے مطابق اگر فیصلہ کرتے ہیں تو ان پر کوئی کسی قسم کا سیاسی دباؤ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر یکساں قانون جو ہے وہ لاگو۔ کوئی امیر ہو یا غریب، سزا سب کے لیے جرم کے مطابق ہونی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو قوم عدل و انصاف کو ترک کر دیتی ہے تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کی بہت سی مثالیں چھوڑی ہیں جو دنیا کے لیے نمونہ ہیں۔ نمونہ کہتے ہیں مثال کو، ایگزامپل کو۔ ایک دفعہ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت نے چوری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے سفارش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ تم میں سے اگر کوئی بڑا جرم کرتا تو اسے سزا نہیں دی جاتی، اگر کوئی چھوٹا جرم کرتا تو اس پر حد لاگو کر دی جاتی۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتی تو بنت کہتے ہیں بیٹی کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ صحیح بخاری کتاب حد اور سزاؤں کے بیان میں حدیث نمبر 6787 میں بیان کیا گیا۔ عدل و انصاف کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کسی بھی معاشرے میں قانون کی بالادستی سے معاشرہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا ہے۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔